السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فضیل رسول۔ میں آپ کو اپنے چینل آثار اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں گے، تو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں خدا محمد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی بی بی ہاجرہ کے ساتھ ہوئی۔ بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ وہاں پر گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا۔ اس ویران جگہ پر نہ پانی تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی جانور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے مسلسل یہ سوال 3 دفعہ کیا، مگر تینوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے۔ تو وہ بی بی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس ویران جگہ پر ان دونوں نے زندگی کیسے گزاری، آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، تو بی بی ہاجرہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے دور دور دیکھا مگر کہیں پانی نہ نظر آیا۔ ان کے قریب ایک پہاڑ تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھی اور انہوں نے دور دور تک پانی تلاش کیا مگر ان کو پانی نہیں ملا۔ مگر پھر وہ اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ پر چڑھی۔ انہوں نے پھر دیکھا مگر ان کو پانی کہیں نظر نہ آیا۔ انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے مگر ان کو پانی کہیں نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بی بی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے وہ اس پہاڑوں پر 7 چکر لگاتا ہے، اسے صفا مروہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جب زمین پر لگی تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس سے حضرت بی بی ہاجرہ نے بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ وہ پانی اتنا میٹھا اور لذیذ تھا کہ انہوں نے وہ پانی پیٹ بھر کر پیا تو ان کی بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو گئی۔ وہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے کہا زمزم، تو وہ پانی ادھر ہی رک گیا۔ اگر بی بی ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ پانی کا چشمہ آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے وہ ادھر سے پانی پیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی نیچے زمین پہ لگنے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کیسے تعمیر کیا، آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر آباد ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی وجہ سے جو بھی قافلہ ادھر سے گزرتا تھا وہ وہاں پر رکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا، اور وہ پتھر آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان ہے۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کیسے کی، آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ ایک چاقو لے لو، ایک کپڑا لے لو اور ایک رسی لے لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
وہ چیزیں لے لی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی تھی. جا رہے تھے کہ شیطان نے آ کر ان کو راستے میں بہکانا شروع کیا. سب سے پہلے شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے. شیطان پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو 3 پتھر مارے. تو شیطان نے پھر جا کر بی بی ہاجرہ کو بہکایا. تو بی بی ہاجرہ نے بھی کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پھر پتھر مارے. جو انسان حج کرنے جاتا ہے وہ اسی مقام پہ شیطان کو پتھر مارتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارے تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھے, ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی. پھر انہوں نے گردن پہ چھری رکھی اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا کہ اے ابراہیم تم اپنا ہاتھ روک دو, ہم نے تمہیں آزما لیا, تم اپنی آزمائش پہ پورا اترے ہو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اس دمبے کو قربان کریں. جی ناظرین, یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کا قصہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش دی. تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے اللہ کا حکم مانا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا. یہ قربانی کی آزمائش اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا دیا. تو ہر سال عید الاضحیٰ پر لوگ قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قصہ. اگلے پروگرام میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.